لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تحقیق اللہ تعالیٰ تمہاری کئی جگہوں پر مدد فرما چکے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اور حنین کے دن بھی وہ تمہاری مدد فرما چکے. اذ اعجبتکم کثرتکم جب تمہیں اچھی لگنے لگی تھی تمہاری کثرت اور تمہیں فخر میں ڈال دیا تھا تمہاری کثرت نے. فلم تغنی عنکم شیئا وہ تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت اور زمین باوجود کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین تم پیٹ پھیر کر بھاگ پڑے. یہ واقعہ ہے غزوہ حنین کا. غزوہ حنین شوال سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے 20 دن بعد یا 25 دن بعد پیش آیا تھا. رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور شوال سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی طرف خروج کیا. یہ حنین کی وادی جو ہے یہ مدینہ مکہ اور طائف کے درمیان جو یہ آتے ہیں کہ عرفات کا جو میدان ہے اس سے تھوڑی سی آگے ہے حنین کی وادی. آج کل اس کو شرائع کہا جاتا ہے اس جگہ کو, اس کا نام حنین نہیں ہے ابھی. تو یہاں پر جو ایک عرب کا بہت طاقتور قبیلہ حوازن آباد تھا جو ثقیف کی شاخ تھے جو اوپر طائف میں رہتے تھے. ان کے خلاف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتال ہوا جو غزوہ طائف ہے. یہ حوازن وغیرہ کے لوگ بہت اسلام دشمن تھے, بہت سخت بدو تھے عرب اور سخت اسلام دشمن تھے اور لڑائی میں خصوصاً تیر اندازی میں ان کی مہارت کا کوئی ثانی نہیں تھا. بہت ہی عجیب و غریب مہارت رکھتے تھے اس کام میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو کچھ دن آپ وہاں مقیم رہے, اہل مکہ کے انتظامات فرمائے. وہاں پر جو ہے وہ قاضی مقرر کیے, ان کے لیے معلم مقرر کیے تاکہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے انہیں دین کے احکام سکھائیں, اور ان کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے قاضی وغیرہ وہاں مقرر کیے گئے, محکمے بنائے گئے. یہ سارے کام کرنے سے جب آپ فارغ ہوئے اور آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو یہ جو 2 مسلمانوں کے دشمن اس علاقے میں باقی رہ گئے تھے حوازن اور ثقیف, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ ابھی ان کا معاملہ صاف کرتے جائیں کیونکہ پھر مدینہ منورہ سے ان کے لیے یہاں تک سفر کر کے آنا بہت طویل تھا. تو اس لیے حوازن کی طرف خروج ہوا. 12,000 کا لشکر حضرات صحابہ کرام کا تھا جو مکہ سے مدینہ سے آیا تھا فتح مکہ کے لیے. وہ سارا لشکر اس سفر میں آپ کے ساتھ تھا, اور 2,000 وہ لوگ تھے جو مکہ کے نئے مسلمان ہونے والوں میں سے اس لشکر کے اندر شامل ہوئے. تو یہ 14,000 کا لشکر تھا. بعض حضرات نے 12 کا لکھا ہو, کہتے کہ 10,000 فتح مکہ کے مجاہدین تھے اور 2 ان کے ساتھ یہاں سے 2,000 ان کے ساتھ یہاں سے شامل ہوئے. بہرحال اس طرح یہ بڑا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف روانہ ہوئے. ان کا علاقہ بہت سے دروں پر مشتمل تھا, جیسے پہاڑوں کے درمیان تنگ راستے اور چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں آ جاتی ہیں, اس طرح تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا کہ آگے مقدمۃ الجیش تھا جو آگے کا حصہ ہوتا ہے لشکر کا, ہراول دستہ جسے کہا جاتا ہے, اور درمیان میں لشکر کے جسے قلب کہا جاتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام تھے, اور پھر دائیں بائیں میمنہ میسرہ جو 2 بازو بنائے جاتے لشکر کے, اور پیچھے ساقہ کا حصہ جو پیچھے چلتا ہے لشکر کے. اس ساری ترتیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو جوڑا, کیونکہ جب بڑا لشکر ہو تو اس کو اسی طرح حصوں میں تقسیم کر کے لڑائی لڑنا پڑتی ہے ورنہ بے ترتیبی ہو جاتی ہے. اب یہ مسلمانوں کا جو مقدمۃ الجیش تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا آگے آگے چل رہا تھا. تو یہ جو آگے والے مسلمان تھے یہ ایک تنگ گھاٹی میں دشمن کے پیچھا کرتے ہوئے دشمنوں نے یہ تدبیر کی وہ باہر آ کر لڑے میدان میں, اور بس تھوڑا ہی لڑائی کرنے کے بعد وہ بھاگ پڑے واپس. مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے شکست کھائی, لیکن یہ ان کی تدبیر تھی. انہوں نے جو جس درے کے اندر مسلمانوں کو گھسایا اس کے دونوں اطراف میں چٹانوں کے پیچھے 4,000 تیر انداز ان کے موجود تھے, اور ان کی نیت یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر اچھی طرح جب اس درے میں آ کے پھنس جائے تو دونوں اطراف سے ان پر تیروں کی بارش کی جائے تاکہ نقصان ہو. تو اس طرح یہ جو مسلمانوں کا آگے کا حصہ تھا لشکر کا یہ ان کا پیچھا کرتے بہت اندر تک چلا گیا, تو انہوں نے اچانک نکل کے ہر طرف سے تیر اندازی شروع کر دی, اور 4,000 افراد اکٹھے ایک دم تیر چلائیں تو فضا میں تیروں کا کیا منظر ہوگا. صحابہ کرام بالکل ان کے گھیرے میں آ گئے. تو ان کو اور کوئی صورت سمجھ میں نہ آئی, ہے واپس مڑے وہاں سے کہ باہر نکلیں درے سے اور دوبارہ ایک ترتیب کے ساتھ حملہ کریں تاکہ یہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں. وہ یہ جب واپس مڑے اور پیچھے سے تیروں کی اتنی زیادہ بارش تھی تو بس ایک دم جیسے ایک پریشانی کی وجہ سے حواس انسان کے کام نہیں کر رہے ہوتے,
تو یہ واپسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیچھے چھوڑ دے گئے، اور وہ جو درمیان کا حصہ تھا لشکر کا اس کے بھی پیچھے چلے گئے، وہاں رکے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خچر پر سوار تھے، اس کی لگام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کے ہاتھ میں تھی، اور اس کی رکابیں حضرت ابو عبیدہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا زاد بھائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے پکڑی ہوئی تھی۔ تو حضور نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ان کی آواز بہت اونچی تھی، کہا کہ ان مسلمانوں کو آوازیں دے کر روکیں۔ تو انہوں نے بہت آوازیں دی لیکن مسلمان رکے نہیں، آگے چلے گئے۔ تھوڑا آگے چلے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمایا، اور پھر انہیں سارے میدان کا منظر بھی سمجھ میں آیا، وہ پریشانی دور ہوئی، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انہی چند صحابہ کرام کے ساتھ، کیونکہ وہ تیر انداز ان کا پیچھا کرتے کرتے جو ہے وہ حضور کے قریب تک آ گئے، تو شدید تیر اندازی کے درمیان کھڑے تھے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خچر ہے وہ دشمن کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے، لیکن آپ نے گوارا نہیں فرمایا، اور اسی حالت میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تو یہ جب صحابہ کرام پیچھے جو چلے گئے، یہ بھی مڑ کے واپس آ گئے، لشکر کے جو پیچھے والے اطراف تھے وہ بھی جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب کے ساتھ حملہ کیا، اور درے کے اندر کچھ صحابہ کرام کو پیچھے کی جانب سے پہاڑوں کے اوپر سے چلایا، اور لشکر بھی تقسیم ہو کر چلا تاکہ تیر اندازوں کے گھیرے میں نہ آئے۔ تو پھر یہ جو چھپے ہوئے تیر انداز تھے یہ نکل کے بھاگے، آگے انہیں پکڑ لیا گیا، اور شدید قتال ہوا، تو پھر تھوڑی ہی دیر میں یہ مغلوب ہو گئے۔ یہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے جلد، ان کے تقریباً 2000 سے زیادہ لوگ قید ہوئے، اور مال غنیمت میں بے تحاشا ساز و سامان، 24,000 اونٹ اور ایسے ہی جو ہے وہ بکریاں، اور بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کو حنین میں ہاتھ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن تک ان کا انتظار کیا، ثقیف والوں کا، کہ یہ حوازن والوں کا، کہ یہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے آئیں گے، اپنے قیدی چھڑانے کے لیے آئیں گے، لیکن یہ لوگ نہ آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو قیدی تھے وہ بھی مسلمانوں میں تقسیم فرما دیے، اور جو باقی ساز و سامان تھا، جانور تھے، وہ بھی تقسیم فرما دیے۔ 2-3 دن بعد یہ ان کا ایک وفد آیا، اور انہوں نے آ کر اس لڑائی پر معذرت بھی کی، اسلام قبول کرنے کا اعلان بھی کیا، اور کہا کہ آپ ہمارے جو ہے یہ قیدیوں کو آزاد کر دیجیے، ہمارے لیے بہت عار کی بات ہوگی کہ ہماری قوم کے اتنے زیادہ افراد غلام بن گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اب یہ تو تقسیم ہو چکا، اگر تم پہلے آتے تمہارا انتظار کیا گیا تو مسلمان کو دیا ہوا مال واپس نہیں لیا جا سکتا۔ البتہ یہ کہ میں اور میرے خاندان کے جو لوگ ہیں بنو ہاشم، ہمارے پاس جو تمہارے قیدی ہم آزاد کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے مسلمان یہ دیکھ کر ہمارا جو ہے وہ اتباع کریں اور آزاد کر دیں۔ تو مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ان کا ایک خطیب کھڑا ہوا، اس نے بڑی دردناک تقریر کی مسلمانوں کے سامنے۔ پھر حضور نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا، ان سے کہا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے قیدیوں کو آزاد کر دو۔ قیدی اب تمہارا مال ہو چکے، غلام ہو چکے، اور لیکن میں اور میرے خاندان کے لوگ ان غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہے ہیں۔ تو حضور نے جب اعلان کیا تو پھر باقی مسلمانوں نے بھی قیدی آزاد کر دی۔ البتہ جو مال غنیمت تقسیم ہوا تھا اس کی واپسی کا انہوں نے مطالبہ بھی نہیں کیا۔ تو اس طرح یہ حوازن کا قبیلہ جو ہے پھر مسلمان ہو گیا، اور پھر آگے جو طائف میں اصل ان کا قبیلہ تھا ثقیف کا، ان کے خلاف غزوہ طائف کی لڑائی ہوئی، اور وہ بھی پھر لڑائی میں شکست کھانے کے بعد سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اس طرح فتح مکہ کی تکمیل ہو گئی کہ مکہ کے قریب قریب اور جو 2 بڑے دشمن موجود تھے وہ بھی اسی سفر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی فتح فرما لیا۔